السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19 آیات مقدسہ نمبر 41 تا 48 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں آنا، فرعون سے مکالمہ کرنا اور اس سے گفتگو کے بعد جو نتائج پیدا ہو رہے ہیں وہ ہم ترتیب سے سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس رہنمائی کا مقصد، اس واقعہ اور قصہ کا مقصد ہماری شعوری تربیت ہے۔ محض کو قصہ نہیں ہے یہ میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے، ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جد و جہد کیا تھی، کیسے تھی، دلائل کیسے تھے، اور وقت کا جو ظالم فرعون ہے، وقت کا بادشاہ ہے، حکمران اشرافیہ ہے، ان کے رویے کیسے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ہم نے یہ سمجھنا ہے، اور دور حاضر کی رہنمائی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے، پچھلے درس میں آپ احباب نے سنا کہ سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا، ایک وقت مقررہ، وہ ایک دن جو عید کا دن ہے وہ طے کر لیا، اور عوام کو بھی دعوت دے دی، آؤ۔ چنانچہ اب آئے تمام جادوگر۔ فلما جاء السحرة، پس جادوگر جب پہنچ گئے، قالوا لفرعون، سارے اکٹھے ہو کر فرعون سے کہنے لگے، أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، ہمارا کیا اجر ہوگا، کیا انعام ہوگا، إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ جاتے ہیں۔ یہ تو مادی دنیا کا اصول ہے کہ لو اور دو کی بنیاد پر یہ سارے چلتے ہیں۔ جتنے ظالم حکمران رہے ہیں آج بھی یہی ہے، ان کے دربار کے جو حاشیہ بردار ہوتے ہیں وہ علمی انداز سے ہوں، مذہبی انداز سے ہوں، انداز کوئی بھی ہو، لیکن وہ وہاں سے انعامات لیتے ہیں، وہاں سے بڑے بڑے اعزازات لیتے ہیں۔ وہ خود نکھٹو ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن اپنے علم کو عنوان بنا کر، اپنے کسی مذہب کو عنوان بنا کر، اپنے کسی اور مادی چیز کو عنوان بنا کر، کوئی لیبل اچھا لگا کر، کوئی عوام الناس کا لیبل لگا کر، کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ عوام کو لوٹیں، عوام اور حکمرانوں کے درمیان ایجنٹی کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ عوام کو غلام رکھتے ہیں، غلام رکھنا چاہتے ہیں، مختلف طریقوں سے عوام کو پراپوگنڈے کے ذریعے سے وہ غلام رکھتے ہیں۔ آج تو بڑا فاسٹ دور آ گیا ہے، آج تو بڑے بڑے اینکر میڈیا کو خرید کر، پراپوگنڈا کر کے وہ وقت کی جو ظالم حکومت ہوتی ہے، حکمران طبقہ ہوتا ہے، اشرافیہ ہوتا ہے، مافیا ہوتا ہے،
وہ اپنے آپ کو سوسائٹی پر غالب رکھتے ہیں۔ چنانچہ جادوگر آگے اور آ کر کہنے لگے کہ جناب اب ہمارے ساتھ مکمکا کرو، سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ اگر ہم غالب آ جاتے ہیں تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ قال نعم، کہنے لگا کیوں نہیں، آپ کا انعام، اگر موسیٰ اور ہارون کو آپ شکست دے دیتے ہیں تو آپ کا پہلا انعام یہ ہے وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور آپ اس وقت ان مقرب لوگوں میں سے ہوں گے، قریب ترین لوگوں میں سے ہوں گے جو میرے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ یعنی آپ کو مالی انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے گا اور آپ میرے خاص مصاحبوں میں ہو جائیں گے، اور آپ کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کا کتنا اعزاز ہوگا، کتنا پروٹوکول ہوگا۔ یہ جب سارا کاروباری معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ ہم کلام ہوتے ہیں، اور اس کی بھی تفسیر اور جگہوں پر ہے، یہاں تو صرف اشارتاً اور مختصر وہ اللہ رب العزت رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالو جو بھی تم ڈالتے ہو۔ تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ان میں جب جادوگروں میں مکالمہ ہوا کہ کون پہلے جی کرتب دکھائے گا، جی اپنا جادو کا آغاز سب سے پہلے کون کرے گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ارشاد فرمایا کہ آپ کیجئے، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس کیا کرتب ہے، کیا جادو ہے، کیا ہنر ہے، اپنا ہنر دکھاؤ۔ چنانچہ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے اپنی رسیاں ڈال دیں، اپنی لاٹھیاں ڈال دیں، وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، اور جب اپنی رسیاں لاٹھیاں میدان میں پھینک دیں تو پھر فرعون کی عزت کی قسم اٹھائی کہ فرعون کا اقبال بلند ہو، یعنی نعرے لگائے اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہم غالب ہوں گے، یعنی ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور ان کو بڑا مان تھا، ظاہر ہے جادو کے اعتبار سے ان سے بڑا جادوگر اس دور میں کوئی نہیں تھا، وہ واقعتاً اپنے کرتب کے، اپنے اس ہنر کے، جادو کے وہ ماہر تھے، ماہرین تھے وہ۔ چنانچہ انہوں نے قسم اٹھا کے کہا، ساری عوام کو متوجہ کیا کہ آؤ جی دیکھ لو، اب یہ فرعون کا اقبال بلند ہو، فرعون زندہ باد، اور ہم آج غالب آ جائیں گے۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان کی وہ رسیاں، ان کی لاٹھیاں وہ ہلنے لگیں، جیسے بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں، بڑے بڑے اژدہا ہوتے ہیں اور بڑے خطرناک سانپ ہوتے ہیں، جب وہ لاٹھیاں وہ نظر آنے لگی، لوگوں کی آنکھوں میں سانپ بن گئے، سانپ نظر آنے لگے، تو فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی وہ میدان میں پھینک دی۔ یہ وہی لاٹھی ہے جس کا پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایک معجزہ دکھایا فرعون کے دربار میں، اور وہ کیا معجزہ تھا کہ جب اپنی لاٹھی، اپنا عصا پھینکا تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پھینکتے ہیں فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ جو سانپ بنے ہوئے تھے، لاٹھیاں، رسیاں، وہ سارا کچھ وہ اژدہا بن گیا، لاٹھی جو ہے، اور سب کو نگل گیا۔ میرے عزیزو، یہ جب لاٹھی ڈالی اور بڑا اژدہا بن کے نگل گیا تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ بندہ جادوگر نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے جادو کا توڑ عام آدمی نہیں کر سکتا، اور پھر یہ جس کی لاٹھی اور اژدہا بن گیا یہ جادوگر نہیں ہو سکتا، یہ جادو کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعتاً جو ہم سن رہے ہیں
یہ تو اس کے پیچھے کوئی بڑی اللہ کی طاقت ہے، یہ کوئی اللہ کا نمائندہ ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام کے تمام جو جادوگر ہیں وہ سجدہ میں گر گئے۔ قالوا، کہنے لگے، آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں۔ وہی رب العالمین جس کا تعارف حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جب کروا رہے ہیں تو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، اگر سمجھ آ رہا ہے تو ہر درمی اور ضد سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اب یہاں رب العالمین کا تعارف حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دے کر پیش نہیں کر رہے، بلکہ پریکٹیکلی میدان کے مقابلے کے ساتھ کر رہے ہیں، اور مقابلہ اس وقت کا جادوگروں کا ہے۔ لہذا ان جادوگروں نے جب یہ محسوس کر لیا کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے اور جس رب العالمین کا یہ تعارف کروا رہا ہے واقعتاً اس رب العالمین کی طاقت بھی سے موجود ہے، اس لیے کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے عزیزو، دعوت دینے کے لیے یاد رکھیے ہر دور میں صرف فکری الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، فکری الفاظ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، فکر اور فلسفے کو بھی پیش کرنا ہوتا ہے، لیکن بعض موقعوں پر عملاً آگے بڑھنا ہوتا ہے، عوام کو سمجھانے کے لیے عملی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، 13 سالہ مکی زندگی میں آپ نے اس شعوری جدوجہد کے لیے فلسفہ الہی توحید پر ایک سچی جماعت تیار کی، تو 313 تیار ہوئے غزوہ بدر تک۔ لیکن غزوہ بدر کے بعد جب آپ پریکٹیکل میدان میں اترتے ہیں اور اس وقت کے ظالم لٹیروں کو شکست دیتے ہیں تو عوام یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج گروہوں کی شکل میں عوام دائرہ اسلام میں داخل ہوتی ہے، ان ظالم حکمرانوں کا انکار کر دیتی ہے۔ غزوہ بدر کے وقت 313 ہیں، اور جب فتح مکہ ہوتا ہے صرف 6 سال کے بعد، غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا ہے، فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا ہے، تو صرف 6 سال میں 10,000 کا لشکر تھا۔ جب نبی علیہ السلام مکہ کو فتح کرنے کے لیے لشکر اسلام کے ساتھ چلتے ہیں، میرے عزیزو، مکہ فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے، حج فرض ہو گیا، اگلے سال آپ حج پہ نہیں گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا اور ان کی قیادت میں حج ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رک گئے، لوگ آپ کی زیارت کے لیے آ رہے تھے، لوگ اس بڑے قومی انقلاب کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، آپ ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو سینوں سے لگاتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جب اگلے سال آپ حج کے لیے جاتے ہیں، فتح مکہ کے وقت ابھی آپ نے سنا 10,000 افراد، اور 2 سال کے بعد جب حج پہ تشریف لے جاتے ہیں تو 1.25 لاکھ کا ایک بڑا اجتماع تھا جو آپ کے ساتھ وہ حج کے لیے جاتا ہے۔ یہ ہے پریکٹیکلی جب زندگی میں آگے بڑھتے ہیں یہ بڑے بڑے ہمارے بزرگ اور اللہ کے نبی، تو پھر قوم فوراً سجدے میں گر جاتی ہے۔ یہاں بھی جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ واقعہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور اور اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
वसल्लल्लाहु ताला अला नबील उम्मी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।